جانتے ہیں کہ ہمارا عدالتی نظام پروسیجرل انصاف کا پابند ہے۔ اس کے لیے سچی یا جھوٹی بات اگر ضابطۂ انصاف کے معیار پر سچی ثابت ہو تو سچ ہے، ورنہ سچ ہونے کے باوجود بے وقت قرار دی جاتی ہے۔ آپ کسی ملزم کو کرمنل کیس میں ڈیفینڈ کر رہے ہیں تو آپ کو شیور ہونا چاہیے کہ آپ اسے کریکٹلی ڈیفینڈ کر سکیں گے۔ ڈیورنگ ٹرائل ورشن اور ڈیفینس کو ثابت کرنے پر فلی ایمفیسائز کیا جاتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے کہ ورشن اور ڈیفینس کو کیسے کریٹ کرنا چاہیے اور اس کی کیا اسٹریٹجیز ہو سکتی ہیں۔ جرم سے قبل ملزم کا ورشن اور ڈیفینس جو ہے اس کو ایسرٹین کرنا ضروری ہے۔ ٹرو ورشن کے بغیر جرم میں ورشن کو اور ڈیفینس کو آپ مؤثر طور پر پیش نہیں کر سکیں گے۔ موقف کی تائید ویکیوم میں تخلیق نہ کی جا سکتی ہے۔ ملزم کا ڈیفینس بلیویبل ہونا چاہیے، کریڈیبل ہونا چاہیے، سیٹسفیکٹری ہونا چاہیے اینڈ سیمز ٹو بی ٹرو کہ کیا ہونا چاہیے۔ آپ کو کیس کے فیکٹس پر کمانڈ ہونا ضروری ہے۔ آپ کو سچائی اور جھوٹ کو ڈگ آؤٹ کرنا ہے۔ آپ نے دیکھنا ہے کہ پلی جو ہے اس کو کون سے فیکٹس کوربریٹ کر رہے ہیں۔ ڈیفینس یا موقف کو تلاش کرتے وقت آپ نے اپنے مائنڈ کو امپارشل رکھنا ہے اور آپ نے ڈگ آؤٹ کرنا ہے، واقعات کو جسٹیفائیبلی انالیسس کرنا ہے۔ آپ کو حقائق کے ساتھ معلوم ہونا چاہیے کہ آپ نے کیا، اپوزنگ کونسل نے کیا ثابت کرنا ہے اور آپ نے کیا ثابت کرنا ہے۔ کسی بھی ڈیفینس کو بنانے کا سوال ساری زندگی وکیل کو پریشان رکھتا ہے۔ پھر بھی یہ دعویٰ نہیں کیا جا سکتا کہ واضح کردہ مفروضہ جو ہے یہ زاویہ درست زاویے پر ہے۔ اسی طرح اگر کرمنل اسٹریٹجیز کی بات کریں ڈیفینس کے حوالے سے تو آپ نے ایک ملزم کے ساتھ ایک ایکسٹینسو میٹنگ کرنی ہے تاکہ درست اور لیگل پلی ڈیفینس کریٹ ہو سکے۔ ملزم کو تمام ٹرو سٹوری جو کہ وقوع کے گرد گھومتی ہے ڈیفینس کونسل کو درست طور پر بتانی چاہیے تاکہ ڈیفینس کونسل بیسٹ وے سے اسے پاسبل اور لیگلی فارم کر سکے اور وقوع کے ورشن کو ریکارڈ پر لا سکیں۔ اسی طرح ڈیفینس کونسل ملزم کی اگر اس کو سزا ہوتی ہے کسی کیس کے اندر تو وہ فیکٹس کو انالائز کر کے اسے لیسر پنشمنٹ یا اس کو مینیمائز سزا کی طرف لے کے جا سکتا ہے۔ اسی طرح اس ایکسرسائز کا مقصد ایک ریئلسٹک پلی تک پہنچنا ہے۔ آپ نے آئی او کی جو آبزرویشن ہے اس کو دیکھنا ہے۔ ملزم کا سوشل سٹیٹس کمیونٹی کے اندر کیا ہے وہ آپ نے جج کو ضرور بتانا ہے تاکہ اس کا بینیفٹ ہوگا۔ اسی طرح استغاثہ کے گواہ جو ہیں ان کے بیک گراؤنڈ میں کیا ہے، اس کی کریڈیبلٹی یا وٹنس کیا ہے، اس کو کیوں نہ بلیو کیا جائے۔ اسی لیے یہ آپ کے لیے ہیلپ فل ہو سکتا ہے۔ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا ملزم کے موقف کو درست طور پر پیش کیا گیا ہے ڈیورنگ انویسٹیگیشن کہ وقوع کس طرح وقوع پذیر ہوا۔ جیسا کہ یہ ایک پرنسپل ہے کہ accused is presumed innocent until proved guilty beyond any reasonable doubt، تو ملزم کے پاس یہ آپشن ہے کہ وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے وہ الزام سے ڈینائی کرے یا وہ اس ایکٹ جو الزام ہے اس کو ایکسیپٹ کرے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے اس کی بعض سچویشنز میں کہ ہی شوڈ ناٹ بی ہیلڈ رسپانسبل فار سچ ایکٹ۔ آپ دیکھیں کہ ورائٹی ملزم جو ہے وہ ڈفرینٹ قسم کے ڈیفینسز کو اڈاپٹ کر سکتا ہے ڈیورنگ ٹرائل وچ فیور ہم، اور کسی بھی مینس سے اس کو ریکارڈ پہ لا سکتا ہے۔ کسی بھی کرمنل کیس کے اندر ملزم کو افیکٹولی ڈیفینڈ کرنے کے لیے مختلف فیکٹرز ہو سکتے ہیں، لیکن ان میں ایک امپارٹنٹ فیکٹر یہ ہے کہ جج وکیل ایسا پلی پیش کرے جو کہ جج کو مائنڈ کو اس سوچنے پر مجبور کر دے کہ ملزم کیا یہ اس ایکٹ کا رسپانسبل ہو سکتا ہے یا ملزم انوسینٹ ہے، یا ملزم کے جو سجیسٹڈ پنشمنٹ ہیں اس کو فیس نہ کرے، یا ڈسمسل آف چارجز اینڈ ریڈکشن آف دا اوریجنل کرمنل چارجز کے حوالے سے۔ اسی طرح ڈیفینس اسٹریٹجی بھی مختلف طرح سے یہ مینی ٹائپس کی ہو سکتی ہیں ڈفرینٹ سچویشنز کے اندر، جو کہ مثال کے طور پر میں کچھ ریویو اس کے اوپر کروں گا جس کے اوپر ہم نے نیکسٹ ویڈیو کے اوپر ضرور اس پہ ڈسکشن کرنی ہے۔ وہ سچویشنز اور ڈیفینسز جو موسٹ کامن ڈیفینسز کون سے ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں یہ سیلف ڈیفینسز ہو سکتے ہیں، انسینٹی کا ہے، ڈیورس ہے، ایڈمیشن ہے، نیسیسٹی کا ہے، مسٹیکن افیکٹ کا ہے، انٹاکسیکیشن کا ہے، انٹریپمنٹ کا ہے،
امپرفیکٹ سیلف ڈیفنس ہو سکتا ہے، اور ابینڈنمنٹ ڈیفنس ہو سکتا ہے، کانسنٹ ڈیفنس ہو سکتا ہے، اور سڈن پرووکیشن کا ڈیفنس ہو سکتا ہے۔ کچھ ججمنٹ میں ریفر کروں گا، آپ اسے ضرور پڑھیں تاکہ ڈیفنس کے پلی جو ڈیفرنٹ سچویشنز میں ہیں اس کو آپ بہتر طور پر اسیس کر سکیں۔ پی ایل ڈی 2004 سپریم کورٹ 244 ہے، اسی طرح پی ایل ڈی 2011 ایس سی ایم آر 2011 ایس سی ایم آر پیج 45 اور 2013 ایس سی ایم آر 383 اور 2008 وائی ایل آر 1315 اور 1998 پی سی آر ایل جے لاہور 216۔ آپ نے میری ویڈیو کو دیکھا، آپ کا بہت شکریہ۔